السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث 109۔ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا عیسیٰ قال اخبرنا عبید اللہ یعنی بن ابی زیاد عن عبد اللہ بن عبید بن عمر عن ابی القامہ ان عثمان دعا بماء، بے شک سیدنا و محبوبنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا، فتوضا وضو کیا، فافرغ بیدہ الیمنی علی الیسری، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ پانی بائیں پر ڈالا، ثم غسلہما، پھر ان دونوں کو دھویا، الی الکوعین، پھر دونوں کو پہنچوں تک دھویا، ثم مضمضہ، پھر آپ نے کلی کی، واستنشق ثلاثاً، اور ناک میں پانی چڑھایا 3 دفعہ، وذکر الوضوء ثلاثاً، انہوں نے وضو کا ذکر کیا 3 بار، یعنی وضو کے اعضاء کو 3 بار دھویا۔ قال، پھر کہا، فمسح برأسہ، اور آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلیہ، پھر آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، وقال، اور کہا، رأیت رسول اللہ، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، توضأ، آپ نے وضو کیا، مثل ما رأیتمونی توضأت، جیسے میں نے وضو کیا ہے اس طرح کا آپ نے وضو کیا، جیسے تم نے مجھے وضو کرتے دیکھا ہے۔ ثم ساق نحو حدیث زہری، پھر راوی نے زہری کی حدیث کی مثال حدیث کو بیان کیا، وَأَتَمَّ، اور اس سے بھی زیادہ مکمل کیا، یعنی کامل حدیث بیان کی۔ الحمدللہ، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، بلکہ صحیح مسلم کے راوی ہیں ماں سوائے عبید اللہ بن ابی زیاد کے، اور یہ القدا ہیں، ابو الحسین المکی کی کنیت ہے، اور یہ بھی حسن الحدیث ہیں، الحمدللہ۔ یہ راوی عبید اللہ بن ابی زیاد، ان کے بارے میں امام ابو حاتم رازی نے کہا، لا یحتج به اذا انفرد، جب یہ اکیلے حدیث بیان کریں تو ان سے حجت نہیں لی جائے گی۔ تو اسی میں بات پوشیدہ ہے کہ جب ان کی موافقت کرنے والے اور بھی ہوں تو پھر لی جائے گی۔ الحمدللہ، یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن میں اس راوی کی، عبید اللہ بن ابی زیاد کی موافقت کرنے والے اور بھی کئی ایک ہیں، تو یہ روایت لی جائے گی۔ امام مجلی نے کہا سکہ، اس سکہ ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا مستدرک، اپنے مستدرک میں، کان من الثقات، سکہ راویوں میں سے تھے۔ امام ابن معین نے کہا ضعیف۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا لیس بالقوی، آپ 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ تہذیب و تہذیب جلد نمبر 7 صفحہ 15 میں مفصل حالات ہیں۔ دوسرے راوی جو پہلی بار آ رہے ہیں، عبداللہ بن عبید بن عمیر بن قتادہ بن سعد بن عامر ابو ہاشم اللیثی المکی، اللہ اکبر، یہ سکہ راوی ہیں۔ امام ابو زرع رازی، امام مجلی، امام ابو حاتم رحمہم اللہ اجمعین نے ان کو سکہ کہا ہے۔ امام ابو حاتم نے سکہ بھی کہا ہے، ساتھ یہ لفظ زیادہ کہ یہ یحتج بحدیثی، اس کی حدیث سے حجت پکڑی جائے گی۔ امام نسائی نے کہا لیس بھی باس۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب جلد 5 صفحہ 308 میں کہا وذکرہ ابن حبان فی الثقات، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کان مستجاب دعوی، یہ مستجاب دعوی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کی دعا قبول فرماتا تھا۔
آپ شام میں ایک غزوہ کے اندر شہید ہوئے 113 ہجری میں۔ ابو علقمہ المصری، یہ بھی پہلی بار آ رہے ہیں، ابو علقمہ المصری مولا بن ہشام، اور انہیں مولا عبداللہ بن عباس بھی کہا گیا ہے وغیرہ۔ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے کہا احادیث صحیحہ، ان کی احادیث صحیح ہیں، اور امام اجلی نے ان کو ثقہ کہا ہے، اور امام ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے۔ تہذیب و تہذیب جلد 12 صفحہ 173 میں ان کے مفصل حالات ہیں۔ امام اجلی رحمہ اللہ بھی معتدل ائمہ جرح و تعدیل میں سے تھے، معتبر اور معتدل ائمہ جرح و تعدیل میں سے تھے۔ بعض نے جو کہا ہے کہ امام اجلی متساہل تھے، ان کی بات درست نہیں ہے۔ عرب شیوخ میں سے بعض نے تو اس پر مستقل رسالے لکھے ہیں، وہ ہمارے مطالعہ میں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ امام اجلی رحمہ اللہ معتبر ائمہ محدثین ائمہ جرح و تعدیل میں سے ایک تھے، بلکہ مجھے یاد ہے پچھلے سالوں کسی بھائی نے اس پر سوال کیا، پھر میں نے اس پر مفصل ایک لیکچر بھی دیا تھا کلاس میں، وہ یوٹیوب پر بھی ہے۔ امام اجلی رحمہ اللہ معتبر ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں، وہ میں انشاءاللہ کلاس میں بھی بھیجتا ہوں۔ اسی طرح میں نے اپنے ایک شاگرد سے امام اجلی پر بھی کام کروانا شروع کیا کہ امام اجلی رحمہ اللہ کے اقوال جرح و تعدیل ان سب کو مرتب کر دیا جائے۔ تو یعنی اس میں تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ اس حدیث کا معنی واضح ہے، تو یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سر کا مسح ایک ہی بار کرنا ہے، اور یہی راجح ہے۔ حدیث نمبر 110، قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه غسل ذراعيه سيدنا ومحبوبنا ومحبوب المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل ذراعیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، سلاسن سلاسن 3 بار، ومسح رأسہ سلاسن، اور اپنے سر کا مسح کیا 3 بار۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ 110 نمبر روایت میں سر کے مسح 3 بار کا ذکر ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ ثم قال، پھر کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو، فعل ذا، آپ نے ایسا کیا۔ اس کی سند میں عامر راوی ضعیف ہے۔ یہ راوی سر کے 3 بار مسح کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ ثقات کی مخالفت ہے۔ جب ضعیف راوی ثقات کی مخالفت کر رہا ہو یا ثقہ کی مخالفت کر رہا ہو تو اس کو منکر کہتے ہیں، تو یہ روایت منکر ہے۔ جب ہم اصول حدیث میں اس مسئلہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ عامر کا نام، مکمل نام عامر بن شقیق بن جمرہ ہے، الاسدی الکوفی۔ امام ابن معین نے کہا ضعیف، ابو حاتم نے کہا لیسا بقوی، امام نسائی نے کہا لیسا بہباس، اور ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ تہذیب الکمال جلد 14 صفحہ 41۔ تو جب ایک راوی ضعیف ہو اور وہ ثقات کی مخالفت کر رہا ہو تو اسے کہتے ہیں منکر۔ اب المنکر کے بھی اصول و ضوابط ہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، درجن سے زیادہ اصولوں کا تعلق ہے منکر کے ساتھ۔
اس پر ہم نے ایک دراسہ بھی لکھا ہے، ابھی وہ چھپا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم اس کو شائع کریں، پوری کتاب ہے۔ اس کتاب کا خلاصہ ہم نے لاہور ایک درس میں لیکچر میں بیان کیا تھا، تقریباً 1.25 گھنٹے کا یہ لیکچر ہے، یہ بھی ہمارے یوٹیوب پر موجود ہے، المنکر کے اصول و ضوابط کے نام سے، وہ بھی میں کلاس روم میں بھیجتا ہوں انشاءاللہ۔ تو جب ہم ایک چیز کو لے کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں، جو کچھ لکھا گیا ہے ما لہ و ما علیہ بحث کریں گے، دراسے کریں گے، اپنے اساتذہ شیوخ سے، کبار شیوخ سے رابطے میں رہیں گے، سوالات کریں گے، پھر انشاءاللہ اس مبارک فن کی شرح صدر نصیب ہوگی۔ جب وہ تھوڑا بہت مطالعہ کریں گے تو پھر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج ہی میں پہلے بھی پڑھا، آج بھی پڑھ رہا تھا صبح صبح، شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ سب سے مفید شرح کون سی ہے شروعات حدیث میں سے، تو ابن باز رحمہ اللہ نے کہا شرح نبوی ہے، شرح صحیح مسلم نبوی رحمہ اللہ کی۔ ساتھ فرماتے ہیں میں نے یہ 60 بار پڑھی ہے، 60 بار، ایک دو بار نہیں، 60 بار پڑھی ہے۔ ابن باز نبینا تھے، تو جب ایک نبینا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت سے محبت عطا فرمائی وہ 60 بار پڑھ سکتا ہے، تو ہمیں تو 100 بار پڑھنی چاہیے وہ شرح نبوی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے ماشاءاللہ کہ یہ کتابات ہیں، سب سے مفید طبع بھی چھپا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں ایک کتاب کو بارہا پڑھنا چاہیے، بارہا پڑھنا چاہیے۔ شیخ ابو اسحاق الحویانی حفظہ اللہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے التنقیل مولوی یمانی صاحب کی، اس کا میں نے 70 سے زیادہ مرتبہ مطالعہ کیا، پھر میں نے اس کا اپنے قلم سے لکھا، اور علال الحدیث ابن ابی حاتم کا فرماتے ہیں میں نے 100 سے زیادہ مرتبہ مطالعہ کیا۔ یہ ہمارے ہی ابا ہیں، تو ہمیں بھی اگر کم ہمت انسان ہو نا تو اس کو تو قرآن و سنت کے علم کی طرف آنا نہیں چاہیے، بس اتنا سیکھ لے جتنا اس کو عمل کے لیے کافی ہو، اپنی جنت کے لیے، بیٹے بیٹیوں کی، رشتہ داروں کی جنت کے لیے کافی ہو۔ اگر وہ چاہتا ہے میں خدمت کروں قرآن و سنت کی، تو پھر اس میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، 24 گھنٹے دینے پڑتے ہیں، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، پھر جا کے اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد نہیں اسی سند میں ایک اور راوی ہیں جو پہلی بار آ رہے ہیں، ان کا نام ہے ہارون بن عبداللہ۔ عامر بن شقیق بھی پہلی بار آئے ہیں، وہ تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے۔ ایک راوی ہیں ہارون بن عبداللہ بن مروان البغدادی ابو موسیٰ البزاز المعروف بالحمال۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حاتم رازی نے کہا صدوق، امام نسائی نے کہا سکہ، ابن حبان نے سکات میں ذکر کیا ہے، آپ 243 ہجری میں فوت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال ابو داود رواہ وکیع عن اسرائیل قال توضأ ثلاثا فقط۔ امام ابو داود فرماتے ہیں اس کو روایت کیا وکیع نے اسرائیل سے، انہوں نے کہا کہ آپ نے وضو کیا 3 بار، بس 3 بار وضو کا ذکر ہے، سر کے مسح کا الگ سے 3 بار ذکر نہیں ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، کہ جو حدیث نمبر 110 ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 111 110 تک یعنی 106 سے لے کر 10 تک احادیث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے وضو کے طریقہ جو انہوں نے بیان کیا اس پر احادیث تھیں۔ اس کے بعد 111 سے امام ابو داود رحمہ اللہ سیدنا
علی رضی اللہ عنہ نے بھی لوگوں کو وضو کر کے دکھایا تھا، وہ احادیث بیان کر رہے ہیں۔ 111 نمبر حدیث۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا ابو عوانہ عن خالد بن علقمہ عن عبد خیر قال اتانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقد صلی، انہوں نے نماز پڑھائی، فدعا بطہور، پانی منگوایا، فقلنا ما یصنع بالطہور، ہم نے کہا بھی کیا کریں گے پانی کے ساتھ، وقد صلی، نماز تو پڑھ چکے ہیں، ما یرید الا ان یعلمنا، وہ ہمیں سکھانا چاہتے تھے، فأتي بإناء فيه ماء وطست، ایک برتن لایا گیا اس میں پانی تھا، ایک تسلا، خالی تسلا لایا گیا، بڑا برتن، تاکہ نیچے پانی اس میں گرے، مسجد کا صحن وغیرہ اس میں پانی نہ پھیلے۔ فأفرغ من الإناء على يمينه، انہوں نے برتن سے پانی ڈالا اپنے دائیں ہاتھ پر، فغسل يديه، دونوں ہاتھوں کو دھویا 3 دفعہ، ثم تمضمض، پھر کولی کی، واستنثر، ناک میں پانی چڑھایا، پھر جھاڑا، استنثر میں نے جھاڑا، ثلاثا 3 مرتبہ، فمضمض، کولی کی، ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، اور ناک کو جھاڑا اسی ہتھیلی سے، الذي يأخذ فيه، جس میں پانی لیا، ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر چہرے کو 3 دفعہ دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا 3 دفعہ، پھر بائیں ہاتھ کو دھویا 3 دفعہ، ثم جعل يده في الاناء، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا، فمسح براسه مرة واحدة، اپنے سر کے 1 مرتبہ وضو کیا۔ یہ ہے وجہ، امام ابو داود رحمہ اللہ سیدنا علی کی حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ جیسے سیدنا عثمان نے بھی سر کا مسح 1 دفعہ کیا، تو سیدنا علی نے بھی مسح 1 دفعہ کیا، اس کی تائید میں لا رہے ہیں اس کو۔ ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، پھر سیدنا حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے اپنے دائیں پاؤں کو 3 دفعہ دھویا، ورجلہ الشمال ثلاثا، اور بائیں پاؤں کو بھی 3 دفعہ، پھر فرمایا من سرہ ان یعلم وضوء رسول اللہ، جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ جانے اللہ کے نبی علیہ السلام کے وضو کو، فہو ھذا، تو آپ کا یہ وضو تھا جو میں نے کر کے دکھایا ہے۔ بڑی باتیں ہیں، صرف ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام اس روئے زمین کی وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں امت مسلمہ سے، جنہوں نے 100% قرآن و سنہ کے مطابق زندگی گزاری، نہ ایک حرف کی کمی کی نہ بیشی کی، وہی قرآن و حدیث سنت کے راوی ہیں، انہوں نے قرآن و سنہ کو بیان بھی کیا، اپنے عمل سے کر کے بھی دکھایا، ان کا بیان کرنا، ان کا عمل کر کے دکھانا، وہ 100% سنت کے مطابق تھا۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین بیان فرمایا، عملی کر کے دکھلائے، ہر کام کر کے دکھلائے، الحمدللہ۔ صحابہ کرام نے سنا بھی، دیکھا بھی، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا جیسے کیا، 100% بعینہ ہی صحابہ کرام نے ویسے کیا، ویسے بیان کیا، یعنی صحابہ کرام کا منہج 100% قرآن و سنت کے موافق تھا، قرآن و سنت کے ترجمان صحابہ کرام تھے۔ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے حوالہ سے جملہ مشہور ہے، وہ فرمایا کرتے تھے مدینہ میں 2 قرآن نازل ہوتے تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا تھا، دل مبارک پر، دوسرا مدینہ کی گلیوں میں نظر آتا تھا چلتا پھرتا سے مراد صحابہ کرام کا عمل، جو ہی قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما دیتے، کوئی ارشاد فرما دیتے، حدیث بیان فرما دیتے، تو فوراً عمل ہوتا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ارشاد فرمائے، صحابہ نے کوئی مخالفت کی ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، تو ہمیں بھی حکم ہے قرآن و سنت کو فالو کریں، بات ختم ہوئی۔
یہی راہ نجات ہے، یہی جنت کا راستہ ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین سیرت، سب سے بہترین راستہ وہ راستہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ اللہ تعالی ہمیں اتباع قرآن و سنہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے تمام فتنوں کا رد قرآن و سنہ کی اتباع میں ہے۔ جو شخص، جو قوم، جو کون قبیلہ اپنا مرنا جینا، اڑنا بچونا، خوشی غمی، ہر چیز قرآن و سنت کو لے لیتا ہے، اللہ کی قسم وہ جنت کے راستے پر ہے۔ الحمدللہ 101 نمبر حدیث یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے سارے راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں ماشاءاللہ، خالد بن علقمہ کے علاوہ اور عبد خیر کے علاوہ، اور یہ دونوں سکہ ہیں، محدثین کا اتفاق ہے کہ دونوں سکہ ہیں۔ الحمدللہ امام نووی نے کہا اسنادہ صحیح۔ الحمدللہ خالد بن علقمہ پہلی بار آئے ہیں اور عبد خیر پہلی دفعہ۔ خالد بن علقمہ الحمدانی الوادعی ابو حیا الکوفی ان کا مکمل نام ہے۔ امام ابن معین نے کہا سکا، اسی طرح امام نسائی نے کہا سکا، امام ابو حاتم نے کہا شیخن۔ لفظ شیخ نہ جرح نہ تعدیل ہے، یاد رکھیں، لفظ شیخ نہ جرح نہ تعدیل ہے۔ میری کتاب جرح و تعدیل کا اصول و ضوابط یہ نیٹ پر ہے، شاملہ اردو کے اندر بھی ہے، شاملہ اردو بھی ہر لیپ ٹاپ میں ہونا چاہیے، یا اپلوڈ کر لیں اس میں ماشاءاللہ۔ میری بھی کافی کتابیں، ہمارے اساتذہ کی کئی کتابیں، یعنی کافی زیادہ ڈیٹا اس میں آ چکا ہے اردو کے اندر، ان سے فائدہ لیں۔ شاملہ اردو لکھیں پلے اسٹور پر، وہ سامنے آ جائے گا، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ لفظ شیخ پر بھی ہم نے بات اپنی کتاب میں کی ہے، یہ نہ جرح ہے نہ تعدیل ہے۔ عبد خیر بن یزید ابو عمارہ الکوفی الحمدانی، اللہ اکبر۔ امام ابن معین نے کہا سکا، امام یحییٰ ابن معین نے کہا سکا، اور امام مجلی نے کہا کوفی تابعی سکاتن۔ تہذیب و تہذیب جلد 614 میں مفصل حالات ہیں۔ الحمدللہ اسی کے ساتھ ہماری 111 نمبر حدیث بھی مکمل ہوئی۔ متن حدیث میں ہم نبی پڑھا فمضمض ونصر من الکف الذی یاخذ فیہ، ابو داود کی حدیث نمبر 111 میں یہ لفظ ہیں ونصر، اور آپ سیدنا علی نے ناک کو جاڑا، من الکف الذی یاخذ فیہ، اسی ہتھیلی سے جس سے پانی لیا۔ اچھا، سنن نسائی کی روایت میں یہ وضاحت ہے، سنن نسائی جلد 1 صفحہ نمبر 68، من الکف الذی یاخذ بہ الماء ای استنشق من الکف الیمنی، یعنی نسائی کی حدیث جلد 1 صفحہ 68 میں وضاحت ہے، آپ علیہ السلام نے اس ہتھیلی سے پانی لیا، ای استنشق من الکف الیمنی، یعنی نوزی کے اندر ناک میں پانی چڑھایا دائیں ہاتھ سے، دائیں ہتھیلی سے، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو جاڑنا ہے، نوزی کو جاڑنا ہے، وہ بائیں ہاتھ سے ہے، وہ بائیں ہاتھ سے ہے، جیسا کہ سنن نسائی کی روایت جلد 1 صفحہ 67، سنن دارمی جلد 1 صفحہ 190 میں اس کی وضاحت ہے۔ من طریق زائدہ ان خالد بن علقمہ ان عبد خیر ان علی وفیہ، اس میں کیا ہے فتمضمض واستنشق ونصر بیدہ الیسریٰ، اپنے بائیں ہاتھ سے ناک کو جاڑا۔ یہ وضاحت دوسری احادیث میں ہے، بس اوقات ایک
متن میں ابہام ہے تو دوسری میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہ فائدہ ہے ایک ہی حدیث کو دیگر کتب حدیث میں پڑھنے کا۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم۔ کل ہم 112 سے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔